آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کراچی کی مختلف شاہراہوں پر شام کے اوقات میں ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ پاسپورٹ آفس سے صدر ریگل چوک تک ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے، جبکہ آئی چندریگر روڈ سے نمائش چرنگی تک ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات مبشر حسین کی اس رپورٹ میں۔ شام کے اوقات میں ٹریفک جام روز کا معمول، دفاتر سے گھروں تک پہنچنا وبال جان بن گیا۔ مختلف شاہراہوں پر ٹریفک جام میں پھنسی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ چندی گڑھ روڈ سے نمائش چورنگی تک ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار رہی۔ جنرل روڈ سے ٹاور اور ٹاور سے مائی کراچی تک بدترین ٹریفک جام رہا۔ صدر مرکزی شاہراہ ہے، یہاں کاروباری مراکز اور سرکاری دفاتر ہیں، جس کے باعث صدر کے مختلف سگنلز اور شاہراہوں پر ٹریفک جام رہتا ہے۔ مارکیٹوں کے اس ٹائم چھٹی ہوتی ہے 9-10 بجے کے بعد، عموماً صدر کے جو ہول سیل مارکیٹس ہے یہ بند ہو جاتی ہے، تو یہ بھی وجوہات ہے کہ یہاں پہ رش کش لگا رہتا ہے۔ جو پرابلم والی بات ہے، ہر جگہ کٹ بند کر دی۔ پہلے جس کو قریب جانا تھا تو وہ کٹ سے لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں، اب ایک ہی یو ٹرن دے دیا گیا ہے۔ یہاں تو ٹریفک والوں نے اپنا ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں سے گھومیں گے تو ہم پکڑیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار چالان کاٹنے میں مصروف رہتے ہیں اور مرکزی شاہراہیں ویسے ہی جام رہتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ ٹریفک جام کا کوئی مستقل حل نکالتی ہے یا نہیں۔ کیمرہ مین فرحان عابد کے ساتھ مبشر حسین، City 21۔ کچھ بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، تو شہر قائد میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ ہول سیل میں 1 روپے مہنگی ہو کر 127 روپے کلو تک جا پہنچی ہے، جبکہ تاجروں کی جانب سے چینی مہنگی ہونے کی وجہ ایکسپورٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں جانیے۔ چینی مہنگی ہونے لگی۔ ہول سیل میں چینی 1 روپے مہنگی ہو کر 127 روپے کلو تک جا پہنچی، تو وہیں ایک ہفتے میں چینی 4 روپے تک مہنگی ہو چکی ہے۔ تاجروں نے حکومت کی جانب سے چینی کی ایکسپورٹ پر سوال اٹھا دیا، بولے پہلے مقامی ضروریات پوری کی جائیں، پھر چینی کی ایکسپورٹ کی جائے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ایکسپورٹ چالو کر دی لوگوں نے، تو ایکسپورٹ یعنی کہ ہمارے یہاں پہ عوام کو پہلے یعنی کہ یہاں پہ پوری تفصیلات پوری کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمارے کو آگے ایکسپورٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ عوام کے ہاتھ سے ابھی نکلتی جائے گی۔ اس لیے حکومت سے گزارش ہے کہ پہلے عوام کے لیے تفصیلات پورے کریں، پھر ایکسپورٹ پہ دھیان دیں۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی اس حد تک بڑھتی جا رہی ہے کہ چینی کیا دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء بھی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ بہت پریشانی ہوتی، پہلے تھی بہت سستی تھی، ابھی مہنگا ہو گیا ہے، بہت کم ہونا چاہیے، ابھی تو زیادہ بہت اوپر ہے، ابھی کم ہونا چاہیے۔ مہنگائی نے شہریوں کی کمر توڑ دی ہے، ایسے میں اشیاء کی قیمتوں میں کمی ان کی معاشی بوجھ میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ کیمرہ مین عمران احمد کے ساتھ وسیم افتخار، City 21۔ اور سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی کشمیری شالز کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مارکیٹوں میں مرد اور خواتین سرد موسم کے لیے شالز کی خریداری میں مصروف ہیں۔ دکانداروں کے مطابق 1 سال کے عرصے میں شالز کی قیمت میں 250 روپے تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کاوش میمن رپورٹ کریں گے۔ سردی سے بچنا ہے تو مہنگی شال خریدنی پڑے گی۔ 1 سال میں شالوں کی قیمت میں 250 روپے تک اضافہ ہو گیا۔ لی مارکیٹ میں کشمیری شالوں کی فروخت بڑھ گئی۔ مارکیٹ میں مرد و خواتین سرد موسم کے لیے شالوں کی خریداری میں مصروف ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں سردیاں آتے ہی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس بار مال بھی کم ہے۔ شال کی قیمت میں 200 سے 250 روپے تک اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال 600 میں ملنے والی شال آج 850 روپے کی ہے۔ گاہک قیمتوں کے معاملے پر تکرار کرتا ہے۔ تو یہ سردی آتے ہی جو ہے یا تو اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے اور یا مال شارٹ ہوتا ہے، تو سردی کا بھی پتہ اس دفعہ نہیں چل رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ تھوڑا سا مال بھی شارٹ ہے، اس کی وجہ سے ریٹ بھی مہنگے ہیں۔ تو مطلب شالوں میں پھر بھی جو ہے 200-250 روپے شال پر شال مہنگی ہے، اور مال بھی ذرا شارٹ ہے کیونکہ اس دفعہ سردی ذرا دیر سے آئی ہے، تو اس وجہ سے شالوں کے مانگ میں اضافہ بھی ہوا۔ اس بار سردی لیٹ آنے سے اس بار مہنگائی کی وجہ سے شالوں میں بہت زیادہ ریٹوں میں فرق آ گیا مہنگائی کی وجہ سے، اور عوام کو خریدنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے۔ نہ تیزی ہے نہ اسپیڈ ہے، مطلب جو مال شارٹیج جو بیپاریوں کی وجہ سے شارٹیج ہے، جو ہول سیلر ہے وہ اپنا اسٹاک کرتے ہیں، جو ریٹیلر ہے جو اپنا اسٹاک کرتے ہیں۔ جس لحاظ سے آپ کھڑے ہو بازار کے اندر، بازار آپ کو خالی نظر آ رہا ہے۔ موسم سرما کے ملبوسات سرد ہواؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے کام تو آتے ہیں، مگر مہنگائی کے اس دور میں ان کی خریداری شہریوں کے لیے امتحان بن جاتی ہے۔ کیمرہ مین عمران احمد کے ساتھ کاوش میمن، City 21۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچز اور دیگر عدالتوں میں کیسز اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی تقرریوں میں سیاسی مداخلت روکنے سے متعلق درخواست عدالت نے بینچ کے دائرہ اختیار سے متعلق دلائل طلب کر لیے۔
गडानी जेल में नजरबंद साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर के खिलाफ सखर में मुकदमे का मामला। अली वजीर के वकील कादिर खान ने मुकदमा खत्म करने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में आईजी सिंध, डीआईजी सखर, एसएसपी सखर और दीगर को फरीक बनाया गया है। 34 साल से प्लॉट्स का कब्जा न देने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने हुकूमत सिंध, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 22 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मी करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने SBCA को दरख्वास्त गुजार की शिकायत सुनने की हिदायत कर दी। अदालत ने 3 माह के अंदर मुतालिका शिकायत पर फैसला करने का भी हुक्म दे दिया। लापता अफराद केस। सिंध हाई कोर्ट ने थाना बिन कासिम के मुतालिका पुलिस ऑफिसर को शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में दाखिले का तनाजा। आईनी बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कार की खरीदो फरोख्त के जरिए फ्रॉड करने का केस। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। शहरी से असलहे के जोर पर डकैती करने की कोशिश का मुकदमा। खातून मुलजिमा पर जुर्म साबित हो गया। अदालत ने मुलजिमा मारिया को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिमा पर 10,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। कुछ बात करेंगे मुल्की मईशत के हवाले से। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 2 दिन की मंदी के बाद तेजी पर अख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 3238 पॉइंट्स के इजाफे से 1,09,513 की सतह पर बंद हुआ। मजीद तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में जानिए। स्टॉक मार्केट में 2 दिन बाद मंदी के बादल छट गए। कारोबार का तेजी पर इख्तिताम। स्टॉक मार्केट में 2 दिन की मंदी के बाद कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पहले सेशन में सरमायाकारों का मोहतात अंदाज, जिसके बाइस मार्केट उतार चढ़ाव के शिकार रही, जबकि दूसरे सेशन में मार्केट में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई और दिन के इख्तिताम 3,238 पॉइंट के इजाफे से हुआ। मार्केट में तेजी की वजह म्यूचुअल फंड की जानिब से शेयर की फरोख्त के बाइस हुआ। स्टॉक मार्केट माहिर सईद खालिद का कहना है कि मार्केट में मुनाफे के उसूल के अलावा कोई और प्रेशर नहीं है। जैसे आज देखा गया है, सुबह सुबह मार्केट के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी थी। 900-800 पॉइंट जो है मार्केट ने डाउन साइड लिया था। फिर अगेन जो है ब्रोकर्स ने और दूसरे इन्वेस्टर्स ने जो है वहाँ से फिर बॉटम आउट प्राइसेस के ऊपर जो है दोबारा से जो है वो प्राइस इन किए हैं अपनी चीज़ें। तो अभी मार्केट में जो है वो अच्छा सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। मार्केट में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद सतह 1,09,846 और कम सतह 1,05,601 रही। शेयर्स के लेन देन के दौरान 39 अरब 41 करोड़ रुपए मालियत के 75 करोड़ 46 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। कैमरामैन हारिस के साथ अयाज राना, सिटी 21। और नाजरीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स फरोख्त करने की रकम अब एक दिन में ही मिल जाएगी। सरमायाकारों के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान कर दिया गया है। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चिनॉय ने कहा कि इस निज़ाम के तहत लोगों को काम करने के ज्यादा मौके मिलेंगे। अशरफ खान की ये रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में पहले शेयर्स की रकम 2 दिन बाद सेटलमेंट के जरिए मिलती थी, मगर नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने सरमायाकारों की सहूलत के लिए नया सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद एक ही रोज में रकम आपके अकाउंट में होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब T+2 का फार्मूला खत्म हो गया और T+0 का फार्मूला अपनाया जाएगा, जिसके जरिए रकम समेत तफिया एक ही रोज में मुमकिन होगा और जुज़वी रकम भी काबिल कबूल नहीं होगी। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चिनॉय का कहना है कि इस निज़ाम के तहत लोगों को काम करने का ज़्यादा मौके मिलेंगे और लोगों को जो है वो काम करने के मौके मिल जाएंगे कि मेरे पास अगले दिन पेमेंट है, मैं मज़ीद जो है वो बाइंग कर सकता हूँ या सेलिंग का मेरा इरादा है तो वो कर सकता हूँ। लेकिन इससे मार्केट एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट रहेंगी और लोगों की कैपेसिटी जो है वो मैं समझता हूँ कि बेहतर हो जाती है पेमेंट की। नेशनल क्लियरिंग कंपनी 23 दिसंबर से शेयर ट्रेडिंग के लिए नया सेटलमेंट सिस्टम का निफाज करेगी और इस मुतल्लिक मैनेजमेंट ब्रोकरेज हाउसेस के लिए आगाही सेशन भी मुनक्किद करेगी। अशरफ खान, सिटी 21। आपको अपडेट करें कि नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके में 5 रोज़ा खसूसी सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। खसूसी सफाई मुहिम के दौरान सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से 100 ट्रक कचरा और मलबा उठाकर लैंडफिल साइट मुंतकिल कर दिया गया है। रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट। करकट कचरे का ढेर इंसानिया को होश आ ही गया। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नॉर्थ नाजिमाबाद हमीद अहमद की जेर निगरानी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले ने हैदरी मार्केट का देरीना मसला हल कर दिया। हमीद अहमद बोले, 5 रोजा खुसूसी सफाई मुहिम के दौरान 100 ट्रक कचरा और मलबा साफ किया गया। हमारी कोशिश यही है कि यहाँ के जो ताजिर काम कर रहे हैं उनको बेहतरीन बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और बिजनेस एनवायरनमेंट में सफाई से हमने स्टार्ट किया है। इसका सफाई के बारे में वक्तन फवक्तन हमें ताजिरों की जानिब से कंप्लेन रिसीव होती थी कि यहाँ पे सफाई का फुकदान है,
جس کی وجہ سے 5 روزہ ہم نے صفائی مہم کا یہاں پہ سٹارٹ کیا تھا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو ہدایت دے کر, اور 100 کے اراؤنڈ یہاں پہ ٹرک لوڈ ہم نے گاربیج کا یہاں سے اٹھایا ہے, اور جس کے بعد پوری حیدری مارکیٹ کو ہم نے کلین کر دیا ہے. تاجر رہنما فراز احمد اور شفیع بولے روڈ کٹنگ سے مارکیٹ کی صورتحال خراب ہوئی, مگر خصوصی صفائی مہم سے صورتحال دوبارہ بہتری کی طرف گامزن ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کے کہنے سے کیا نام ہے اے سی صاحب کے کہنے سے ہماری روزانہ کی بنیادوں پہ یہاں ٹیمیں لگ گئی ہیں جو رات کو بھی صفائی کریں گی اور صبح بھی صفائی کریں گی, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم تاجروں سے بھی کہیں اس کام کو کریں. کہ یہ دھول مٹی بہت کچرے کا یہاں پہ جیسے کہ انبار تھا, لیکن ان کی جو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں توجہ جو ہے اس سے حیدری کے 3-3.5 ہزار دکاندار باعث مطمئن ہیں, اور یہ کام میں سمجھتا ہوں ان کا انشاءاللہ تعالی جاری ساری رہنا چاہیے. تاجروں کا دعویٰ ہے کہ حیدری مارکیٹ شہر کی تمام مارکیٹوں سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والی مارکیٹ ہے, جس کے 3000 سے زائد دکانداروں اور گاہکوں کو اس صفائی مہم سے ریلیف ملا ہے. کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 20. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جامعہ اردو میں ماحولیاتی تبدیلی پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. نجمی عالم نے طلباء کو ملک کا روشن مستقبل قرار دیا. بولے کہ ہمارے طالب علم ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. سید زبیر راشد کی یہ رپورٹ. فاقی اردو یونیورسٹی گلشن میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق سیمینار, وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے کچی آبادی کی شرکت. اور آپ سے میرا وعدہ ہے کہ اگلے ہفتے میں سی ایم کی ٹیبل پہ اپنا نوٹ بنا کے اسمبلی ضرور پہنچا دوں گا آپ کی گرانٹ کے لیے کہ ہمیں اردو یونیورسٹی کو کچھ دینا چاہیے. نجمی عالم نے ماحولیاتی تبدیلی کو کراچی کا بڑا مسئلہ قرار دیا. یہ بھی کہا کہ طالب علم ملک کا سرمایہ ہیں, یہ طالب علم ہی ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. نوجوان ہمارا فیوچر ہیں, اگر ہم ان کی کیئر نہیں کریں گے تو ہمارا فیوچر ڈارک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آج یہ خاص طور پہ انوائرمنٹل سائنس کے اس میں آ کے کہ انوائرمنٹلی ہم اس وقت ڈیزاسٹر کی صورت میں ہیں, تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پراپر پالیسی ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم انوائرمنٹل چینج کو ہم نہیں روک سکتے, اس کو کم کر سکتے ہیں, اس کے نقصانات کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. سیمینار میں شریک طالب علموں نے سیشن کو معلومات کا ذریعہ قرار دیا. یہ اچھی ہے کہ ہمیں اچھی اپرچونیٹی ہے کہ ہم پاس آؤٹ ہو جائیں گے, اور اگر ہمارے ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے ایک اچھی جگہ پہ جاب کر سکتے ہیں. یہ مین جو مقصد ہے وہ انڈسٹریز کا, تو گورنمنٹ کی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ پالیسیز بنانی چاہیے, اور وہ بالکل بنائیں, ان کے اوپر کام کریں. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ان کو کم سے کم کریں, تاکہ جو رہنے والے لوگ ہیں کراچی کے تو وہ کم از کم اپنی زندگی ایزیلی گزاریں. ہمارے انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے کہ ہم جو انوائرمنٹلسٹ ہیں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو انوائرمنٹ ہے بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرب ہے, کلائمیٹ چینج ہر چیز پر افیکٹ ہو رہا ہے. اگر ہم کام کریں گے ہمیں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اردو یونیورسٹی گلشن کیمپس میں منعقدہ سیمینار میں طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی شریک ہوئے. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.